نظر جھکی ہو شرم گاہ محفوظ ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں جو سب عبادتوں سے افضل ہو، میں وہ والی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مجھے نہ آپ نفلی عبادات میں سے وہ عبادت بتائیں جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رزق حلال کمایا کر اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ ان دو چیزوں پر توجہ دے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، یہ جو حکم دیا گیا نا نظریں جھکا کے رکھو، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھا جاتی ہے، پھر اس کے لیے انسان کا ذہن، دل، طبیعت منصوبہ سازی کرتی ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی پہننے کی گھڑی اچھی لگ گئی، اب وہ سب سے پہلے میری نظر نے دیکھی ہے، میری نظر اس پہ ٹکی ہے، تو اب میں کوشش کروں گا، پوچھوں گا کتنے کی ہے، پھر میں کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائے تاکہ میں حاصل کر سکوں۔ میرا سارا ذہن، میری صلاحیتیں کوشش کریں گی کہ وہ گھڑی حاصل کر لی جائے۔ ہمیں یہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ بد نظری سے بچو، اور بد نظری سے مراد صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے ریش خوبصورت لڑکا اس ذہن میں بہت سے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا حکم بے ریش لڑکوں کے لیے، خوبصورت اور بغیر داڑھی کے وہ لڑکے، وہ نوجوان، ان کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اگر کوئی شخص اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ اس کی نظر میلی ہے تو اسی حکم کے اندر آئے گا کہ اس نے بد نظری کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس کے سد باب کے طور پر، آپ مہربانی فرمائیں جی یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیوز، یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لیں، یہ مائک چلنا چاہیے اور لائٹ آن رہنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات پر آپ توجہ دیں۔ دوستو، ہمیں اس کے سد باب کے طور پر چند چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا جائے، انسان کی نظر بے دریغ ادھر ادھر نہ اٹھے، وہ اپنی طبیعت میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کرنے سے ہی بچے کہ وہ میلی چیزوں کو دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باپردہ رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ عروج پکڑ گئی ہیں کہ کوئی انہیں منع کیا کرے، وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بن سور کے باہر نہ نکلے، اپنی زینت اپنے خامند کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ خواتین کو اس پر سمجھاتے اور قائل کرتے، ان کی توجہ اس بات پر دلاتے کہ تمہارا اپنی زینت کو چھپانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جدید ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو آپ تالا لگا کے اپنے گھر کو اندر سے سوتے ہیں اور سارے کباڑ آپ بند کر لیتے ہیں تو کیا آپ قید ہو کے سوتے ہیں؟ جب آپ نے سارے تالے لگائے، میری طرف توجہ کریں جی، آپ مہربانی فرمائیں، موبائلوں پہ کم دھیان دیں، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے رخصت ہونا ہے آپ سے۔ کیا جب آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں گھر کے اور ساری کھڑکیاں بند کرتے ہیں اور تالے لگا کے آپ چابیاں بھی چھپا لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر میں قید ہو رہے ہوتے ہیں کہ محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بول کے بتائیے۔ چلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ بولیں گے تو میرا وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قید ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں؟ او خدا کے بندے، قید ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے۔ بس اس باریک نقطے کو سمجھ لیں کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہ گندی نظروں سے، میلے کچیلی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ حدیث سنیے، بہقی میں موجود ہے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ لعنت اس پر جس نے بری نظر سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اس پر جس نے دیکھا
اور فرمایا لعنت اس پر جسے دیکھا گیا، جس نے دیکھا اس پر بھی لعنت اور جسے دیکھا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بن سور کر تیار ہو کر، جو عورت بن سور کر تیار ہو کر باہر نکلی ہی اس لیے تھی کہ مجھے دیکھا جائے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی مجھے دیکھا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت ہو۔ مجھے بتلائیے نا، یہ جو عورتیں نئے کپڑے پہن کے اور بھڑکیلے قسم کا فیشن کر کے باہر نکلتی ہیں، کس مقصد کے لیے نکلتی ہیں؟ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جو جایا جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس لیے جاتی ہیں کہ صرف میرا خاوند مجھے دیکھے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، اس لیے جایا جاتا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اور پھر جو آ کر کے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے آج کپڑے کو دیکھا، میرے ڈیزائن کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ جگہ تو ایسی ہیں نا میرے بھائی جہاں ہم غیر محتاط ہوتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک ذرا کام کریں گے۔ کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں ہم پہلے خود کوئی ایسی چنگاری جلاتے ہیں کہ جس سے پھر لاوا پکتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو پردے کا جو خاص حکم تھا، پردے کے تعلق سے جو خاص چیزیں تھیں، مجھے آپ کیا لینے دیں، آج آپ کیا لینے دیں کہ وہ پابندی دیندار لوگ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ مثلا ایک اسلامک پروگرام چل رہا ہے اور دینی سوال اور جواب ہو رہے ہیں اور مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے اور فلانے صاحب نے بتانے، تو وہ کوئی لڑکا بھی پوچھ سکتا تھا اس پروگرام میں لڑکی کا کیا کام تھا؟ اس کو ایز اے اسپیشل بٹھا کے اس سے سوال جواب کرنا معنی کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی بات کی، مطلب کیا ہے اس بات کا بھائی؟ اور پھر لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جی فلانے صاحب بھی بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا فلانا صاحب دین کے لیے دلیل نہیں ہے، دین کے لیے رسول پاک کی ذات دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں حد فاصل قائم کر دی ہے، وہاں اس حد کو کوئی بھی توڑے، وہ میں بھی توڑوں تو غلط ہوں، کوئی بھی توڑے، اس لیے کہ معیار حضور کی ذات۔ پیران عظام کا سلسلہ ہے، پیران طریقت کا، تو اللہ خیر فرمائے، ان کا بھی الگ ماحول ہے۔ وہ صاحبان طریقت بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جی، مریدنیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس تو اس کی نص کوئی نہیں نا، لیکن نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے نا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تم تو کہہ رہے ہو نا بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، ہو گئی تمہاری بات، تم نے کر لی، پر اس پر تو نص موجود ہے نا، اس پر تو قرآن مجید کی واضح بین محکم آیت موجود ہے نا کہ یہ نبی کریم کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھی ہوئی تھی تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مختوم آئے تو نبی کریم نے فرمایا پردہ کرو۔ پیر صاحب یہ ماں ہے مومن کی، اور وہ ماں جسے قرآن نے ماں کہا ہے، حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ ایک مسئلہ ذرا اور بھی دیکھنا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا، پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ ایک بات اور ذرا یہاں ٹھہر کے سمجھنا کہ صرف مرد نے ہی نہیں رکنا عورت کو دیکھنے سے، عورت نے بھی رکنا ہے مرد کو دیکھنے سے۔ حضور نے فرمایا تم پردہ کرو، تم اپنی آنکھوں کو روکو۔ معنی کیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو، مطلب وہ بی بی کہتی ہے جی میں با پردہ ہوں، آپ کس قسم کی با پردہ ہے؟ کہتی میں برقع پہنتی ہوں، نقاب بھی کرتی ہوں، پھر سارا بازار گھومتی ہوں، پھر میں سویرے کونے شروع ہوتی ہوں اور آخر تک جاتی ہوں۔ بھئی یہ کون سا با پردہ مزاج ہے؟ یہ کون سا با پردہ مزاج ہے کہ آپ ہر دکاندار کے ساتھ جا کے بحث کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ کلام کرتی ہیں، ہر ایک کو بتاتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں چیز بھی میں لینے آئی۔ آپ کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے ہی نہیں نکلنا، اور بڑی مجبوری کے ساتھ بھی نکلنا ہے تو پھر بھی آپ کو بڑی معقول بات کرنی۔ اور پھر قرآن مجید نے تلقین کی کہ عورت میٹھی باتیں بھی نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے نا کہ وہ بڑا میٹھا بولے، اچھا بولے، لیکن عورت اگر غیر محرم کے ساتھ بات کر رہی ہو تو میٹھا نہ بولے، ایسا لہجہ اختیار نہ کرے کہ سامنے والے کو دلچسپی پیدا ہو اور اس کے دل میں کوئی کجی آئے، وہ دو ٹوک سی مختصر سی جامع سی بات کرے، مدعات جتنے کم لفظوں میں بیان کر سکتی ہے وہ کرے۔ کیا کروں
मेरी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे